ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قابل تقریر حضرات علماء کرام دیگر سامعین اور طلباء عزیز، آپ یہاں جس مقام پر بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو یہ جگہ اچھی لگتی ہوگی اور جگہ پسند آتی ہوگی، لیکن آج سے 18-19 سال پہلے جس کسی نے اس جگہ کو دیکھا ہوگا یقیناً اس وقت کا اگر تصور کیا جائے تو یہ جگہ ایک وحشتناک تھی، ایک لمحہ تھا، جنگل تھا، پانی کا بہاؤ ہوتا تھا اور گدھوں کی چراگاہ، لیکن اللہ تعالی جس زمین کو یا جس شخص کو نوازنا چاہتا ہے وہ نواز دیتا ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں اور وہ تحدیث بالنعمت کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی ستائش اور اپنی بڑائی مطلوب و مقصود نہیں ہے، غالباً سن 1982 یا 83 کی بات ہے، دارالعلوم دیوبند کے اربابی انتظام کا فیصلہ ہوا اور حکم ہوا کہ میں دارالعلوم حاضر ہو کر اپنے مادر علمی میں تدریسی خدمت انجام دوں۔ میں اپنے اکابر کے فیصلے کے مطابق حاضر ہوا۔ اسی سال جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین میں ہمارے عزیز محترم علی اسماعیل صاحب جو اسکول سے بھی فراغت حاصل کر چکے تھے اور حفظ کی بھی تکمیل کر چکے تھے، ان کا گھرانہ، ان کے آباء و اجداد کا تعلق علم سے ہمیشہ رہا ہے۔ ان کے والد بزرگوار نے میرے درجے میں تجوید کی تکمیل کے لیے ان کو داخل کیا اور اسی سال میرا دارالعلوم دیوبند جانا ہوا۔ میں دارالعلوم حاضر ہوا اور میں نے وہاں کام شروع کر دیا، لیکن حضرت محترم صاحب حضرت مولانا مرحوم الرحمان صاحب صدر بہو سے عرض کیا کہ میں نے جن طلبا کو اس سال اپنے درجے میں داخل کیا ہے وہ طلبا یہاں میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں۔ حضرت محترم صاحب نے منظور فرما دیا
اور یہ بھی فرمایا کہ زیادہ طلبا کو آپ نہ لائیں. محترم صاحب حضرت مولانا سعید احمد قطب رحمہ اللہ ناراض ہوں گے کہ میرے استاد کو بھی لے لیا اور طلبا کو بھی لے لیا. دوسرے رفقا کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی دارالعلوم آ گئے اور وہاں تجوید میں تداخلہ ہوا. جس درجے میں تداخلہ ہوا وہ درجہ مجھ سے متعلق نہیں تھا، لیکن میں نے حضرت مفید صاحب سے منظوری لے لی، اس لیے میں نے ان کو اپنے پاس رکھا اور وہی انہوں نے قرآن کریم روایت حق کی تکمیل. وہاں سے فارغ ہو گئے، گھر آ گئے. ایک قریب مدرسہ جو بہت پہلے قائم ہوا تھا صوفی بات میں، ایک زمانے تک وہ تعصب کا شکار ہو گیا تھا. حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب دیوان رحمہ اللہ نے اس کو پھر سے قائم کیا اور وہاں تعلیم شروع ہوئی. دوسرے اساتذہ بھی تھے. عالم مائن صاحب کو بھی وہاں بڑی کوششوں کے بعد لے گئے. عالم مائن صاحب نے وہاں کام کرنا شروع کیا. وہ مجھے ہمیشہ وہاں بلا کرتے ہوئے میں جاتا رہا. تعلیمی اعتبار سے جو کچھ مناسب ہوتا رہا میں ان کو مشورہ بھی دیتا رہا. وہ مدرسہ حفظ کی تعلیم میں اور باتجوید تعلیم کے ساتھ بہت مشہور ہوا اور تقریباً 16 سال عالم مائن صاحب نے وہاں کام کیا. سن 1857 کے بعد ہندوستان میں تجوید و قرات پر بڑا سقوط طاری ہو گیا تھا. حضرت مولانا قاری عبدالرحمان صاحب مکی رحمہ اللہ یہاں ہندوستان تشریف لائے اور انہوں نے الہ آباد اور کانپور میں اس کام کو شروع کیا. اسی زمانے میں حضرت مولانا عین الخدا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے جو قرآن کریم کے عاشق تھے. کہیں ان کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ اچھا قرآن پڑھنے والا کچھ یہاں صاحب فن قاری ہے تو وہ کسی بھی قیمت پر ان کو مدرسہ اور قاریہ لے آئے. اور ایک زمانے تک اس مدرسے نے اس فن پر بڑی خدمت انجام دی اور بہت سارے نامور لوگ پیدا ہوئے اور اس کا فیض یہاں بھی. لیکن زمانے میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. اس مدرسے میں انحراف پیدا ہوا اور اس طرح کا مدرسہ پھر ہندوستان میں کہیں نظر نہیں آتا. میں ہمیشہ خوف کرتا تھا کہ اس نو کا مدرسہ ہندوستان میں ہونا چاہیے. مجھ کو میرے اساتذہ نے گجرات بھیج دیا، اس لیے میں نے جب جانا چاہا یہاں سے تو بھی نہیں جانے دیا. تو میں نے سوچا اور اپنے چند شاگردوں سے کہا کہ اس نو کا مدرسہ یہاں گجرات میں قائم ہونا چاہیے. اس لیے کہ میں نے سوچا کہ اب میں شاید گجرات سے واپس کسی دوسرے شعبے میں نہیں جا پاؤں گا. اس لیے اساتذہ کا حکم یہ ہوا کہ یہاں سے جانا نہیں ہے. آج کے طلبا اپنے اساتذہ کی اس حکم کی پابندی اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس میں کتنی برکت ہوتی ہے. آپ کی یہ صورتیں جو نظر آ رہی ہیں جنہوں نے مجھ سے
پھر واسطہ میرے واسطے سے جن تک قرآن پہنچا ہے یہ انہی اساتذہ کی خوب کی برکت ہے۔ میں نے اپنے کئی ساتھیوں سے اس سلسلے میں کہا کہ مدرسہ قائم کرو اس طرح کا، لیکن ان لوگوں نے اس پر توجہ نہیں دی۔ میں نے بھائی اسماعیل صاحب سے کہا کہ تم اس کام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بھائی اسماعیل صاحب کے حاشیے خیال میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ اس نو کا مدرسہ وجود میں آئے گا، اور شک ہو تو پوچھ لو۔ جب میں نے ان سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے دل کا کام نہیں ہے، میں اس طرح کا مدرسہ کیسے چلا سکتا ہوں، میں مولوی۔ میں نے کہا اب تم تیار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ بظاہر ایک رکاوٹ یہ تھی کہ قریب میں ایک بڑا تاریخی مدرسہ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین موجود ہے، اس مدرسے کے ہوتے ہوئے اتنے قریب میں کسی مدرسے کا وجود سمجھ نہیں آتا تھا کہ مدرسہ ترقی کیسے کر سکے۔ جب انہوں نے اپنے والد گرامی سے تذکرہ کیا تو وہ قطعاً انکار کر گئے، نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں نے کہا میرے واسطے سے کہو کہ کام کرو۔ مختصر یہ ہے کہ اس بات پر ہم سب لوگ متفق ہو گئے کہ مدرسہ اس طرح کا قائم ہونا چاہیے، اس طرح کا مدرسہ جس میں تجوید و قراءت کی تعلیم اختصاص کے ساتھ پوری اہمیت کے ساتھ کی جائے، اور اس درجے کو، اس شعبے کو ذیلی اور ضمنی شعبہ قرار نہ دیا جائے۔ ہمارے مدارس میں تعلیم ہوتی ہے، لیکن یہ شعبہ یتیم کی طرح قائم کیا جاتا ہے، مسکینوں کی طرح قائم کر دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس نو کا مدرسہ ہونا چاہیے، اس کو، اس کی تعلیم کو اولیت کا درجہ ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہیں تو لے لیتے۔ اس مدرسے کے قیام کے لیے جب متفق ہو گئے تو یہ سوچا جانے لگا مدرسہ قائم کہاں۔ میرے خیال کے مطابق تقریباً 30 جگہیں مل گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی جگہ پسند اور یہاں مدرسہ قائم ہو گیا۔ اور آج اس جگہ جو جگہ ایک وحشتناک جگہ سمجھی جاتی ہے، آج اللہ تعالیٰ کی نورانی شکلیں اللہ کے بندوں کی یہاں نظر آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، جس کا آپ کو شاید تصور نہ ہو۔ مدرسہ قائم ہو گیا اور اپنی عمر کے 18 سال کو عمر طے کر چکا ہے، اور اتنی قلیل مدت میں ایک حیرت انگیز ترقی کی۔ یہ بات قابل غور ہے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیا کریں۔ اس مدرسے کے وجود کا جو سبب اور ذریعہ ہوا یہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ یہ مدرسہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تجوید اور قراءات کو اولیت کا درجہ دیا جائے اس لیے قائم کیا، اور الحمدللہ اس کا اب تک لحاظ کیا جا رہا ہے،
خدا کرے کہ آنے والی نسل اس اقتصاد کو باقی رکھے. اس مدرسے میں جو تعلیم ہوتی ہے جیسے ہندوستان کے سارے مدرسے میں تعلیم ہوتی ہے نظامی کی یہاں بھی ہوتی ہے. شروع میں یہ خیال ہوا کہ مدرسہ تجوید و قراءت کا ہونا چاہیے، لیکن میرا نظریہ شروع سے یہ رہا ہے کہ تجوید و قراءت کی تعلیم عربیت کے بغیر نہیں ہوتی. عربی تعلیم اس کے لیے ضروری ہے. چند رسائل اردو میں پڑھا دینے سے تجوید و قراءت کا فن زندہ نہیں ہوتا، اور فن کے حیثیت سے شاید نہیں ہوتا. تو یہ طے ہوا کہ کم از کم پنجم تک ہدایت تعلیم رکھی جائے. الحمدللہ ہدایت کی مدرسہ پہنچ گیا اور تجوید و قراءت کی تعلیم بھی ہونے لگی. لیکن پھر خیال ہوا کہ کام پورا نہیں ہوتا ہے، درجے کو اور بڑھایا جائے. تو مشکات مدرسہ میں تعلیم ہونے لگی. مشکات کی فراغت کے بعد یہ دشواری پیش آنے لگی کہ طلبا کو کہاں دور حدیث کی تکمیل کے لیے بھیجا جائے. دشواری ہونے لگی. تو پھر خیال ہوا کہ دور حدیث کی تعلیم کر دی جائے. یہ بات بھی صحیح بات نہیں کہ دور حدیث کی تعلیم ہو جائے. ابھی خیال ہوا کہ شیخ الحدیث کہاں اسماعیل صاحب موجود ہیں. اسماعیل صاحب اور میرے فاضل گرامی مفتی عباس صاحب اور دوسرے میرے شاگرد مفتی رشید احمد تینوں حضرات تشریف لائے. اور یہ کہاں سے یہ بات تو صحیح بات ہے کہ شیخ الحدیث کہاں سے آئے. میں نے کہا کہیں سے شیخ الحدیث لانے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں سے بھی شیخ الحدیث لاؤ گے تو ان کے لیے جو انتظامات ہونے چاہیے اگر نہ ہو سکا تو دشواری ہوگی. اس لیے شیخ الحدیث تو یہی پیدا کر. اور میں نے اس وقت یہ انتخاب کیا کہ مفتی عباس صاحب بخاری جلد اول پڑھائیں گے اور مفتی رشید احمد صاحب بخاری جلد ثانی پڑھائیں گے. یہ نظام قائم ہو گیا. الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے شاگردوں میں تو اتنی استعداد نہیں کرتا ہوں، لیکن میرے شاگردوں میں ایسے جدید استعداد علماء ہیں جن کو دیکھ کر میں اللہ کا بے نہایت شکر ادا کرتا ہوں. الحمدللہ یہ مدرسہ دور حدیث تک اپنی عمر طے کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تجوید و قراءت کے فن کو بھی پوری اہمیت کے ساتھ یہاں یہ موقع میسر ہے اور طلبا کو اس کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں. یہ جنرل القرآن کیا چیز ہے؟ مدارس دینیہ میں طلبا کی انجمنیں ہوتی. انجمن میں زبان لسان تحریر کی مشق کی اور کرائی جاتی ہے تاکہ جو تعلیم طلبا حاصل کرتے ہیں دوسروں تک خطاب اور تحریر کے ذریعے پہنچائیں. تجوید کی تعلیم کی اتنی اہمیت بھی نہیں تھی کہ تجوید و قراءت کے انجمن کے قائم ہو، لیکن الحمدللہ تجوید و قراءت کی انجمن بھی قائم ہوئی اور اس انجمن کے زیر نظر طلبا نے سال بھر جو محنت کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی ہے.
یہ جو طلبہ نے آپ کی محنتوں کو پیش کیا اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ بتانا ہے کہ قرآن مجید کس طرح پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید کو کس طرح پڑھا جائے گا۔ قرآن مجید کے نزول کے مقاصد میں تلاوت آیات بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید صرف سمجھنے کے لیے آیا ہے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھی آیا ہے، سمجھنے کے لیے بھی آیا ہے اور عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن مجید کو کس طرح پڑھا جائے گا یہ نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ اس میں خوش آوازی کی صلاحیت جو اللہ تعالی نے کسی کے اندر قدرتی طور پر عطا فرمائی ہے، اس خوش آوازی کو انہوں نے قرآن سمجھایا اور اس خوش آوازی میں تنویر کا جامع پہنا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف خوش آوازی سے پڑھتے چلے آئیں، نہیں، ان کو اس خوش آوازی میں تنویر اور قراءات کا جامع لباس ان کو پہنایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی شاعر کی طرح، کسی مغنی کی طرح اس کو جس طرح چاہے اپنی آواز کو گھمائے نچائے، ایسا نہیں ہے۔ زنا سے بچتے ہوئے، شرعی حدود میں رہتے ہوئے، تنویر اور قراءات کی رعایت کرتے ہوئے قرآن مجید کے الفاظ کو ادا کیا جائے، اور یہ محنت آپ کے سامنے پیش ہوئی۔ قرآن مجید کو خوش آوازی سے پڑھنے کی حدیث میں ترغیب دی گئی ہے اور اس کو ہم نے مستحسن قرار دیا گیا ہے تاکہ لوگ قرآن مجید کی طرف خوش آوازی سے پڑھنے والا جب پڑھے گا تو قرآن مجید کی طرف کو راغب ہو، رغبت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے بڑے بڑے شعراء تھے، جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو سارے شاعروں سے قرآن مجید نے اس شعر و سخن کو چھین لیا اور اس کی جگہ قرآن مجید لے لی۔ اس لیے بڑا خوش نصیب ہے وہ طالب علم جس کو اللہ تعالیٰ نے خوش آوازی سے نوازا ہے اور اپنی خوش آوازی کو قرآن مجید پر لگا، اور لوگ آپ کی قرآن مجید کی تلاوت سے محمود ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید کے پڑھنے کی ہمارے اکابر اسلاف ائمہ قراءات سے تین کیفیتیں منقول ہے، بلکہ چار: تحقیق، ترتیب، تدویر اور حفظ۔ تحقیق کے معنی یہ ہے کہ ہر حرف کو پوری تحقیق کے ساتھ اور پوری وضاحت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کا نزول ترتیب سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ مفسرین نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، اور یہ ترجمہ جو پیچھے الفاظ ہیں
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. کفار نے یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو گھر سوچ کر بنا کر لاتے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ایک ہی مرتبہ قرآن مجید نازل کیوں نہیں کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک لنثبت به فؤادک، آپ کے ثبات قلبی کے لیے، آپ کے قلب کو مضبوط کرنے کے لیے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے تھوڑا تھوڑا اس کو نازل کیا. اگر بھائیاں وقت نازل کرتے تھے بہت سے مسائل کے خلاف مشرکین کے طرح طرح کے اعتراضات ہوتے تھے اور اس اعتراض کا جواب وحی کے ذریعے سے دلوایا جاتا. نبی کریم علیہ السلام کو ستایا گیا. اس وقت قرآن میں اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام کو صبر کی تلقین عطا فرمائی. اس لیے یہ حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ ہم نے قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا تھوڑا تھوڑا ہم نے پڑھایا ہے اور پڑھایا ہے دنیا کے لیے. لیکن اس کا جو مادہ ہے رتیل، اس کے مادے کے بہت سے معنی پیدا ہوتے ہیں. آپ بہت اٹھا کے دیکھیے. ورتل قرآن ترتیلا کا ترجمہ مفسرین نے اور اصحاب لغت نے بھی واضح طور پر پڑھنا، گھول کر پڑھنا، یہ جو اس کے مادے میں اس کا ترجمہ ہے وہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا میں بھی پایا جاتا ہے. لیکن اس کا ترجمہ تھوڑا تھوڑا نازل ہونا کیا گیا ہے. یہ اس موقع کے اعتبار سے کفار نے کہا کہ ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں نازل کر دیا گیا، اس لیے اس موقع کے اعتبار سے اس کا ترجمہ ہے. لیکن اس کے معنی میں وضاحت کھول کر، یعنی ہم نے کھول کر پڑھا ہے. وہ کھول کر پڑھنا کیا ہے؟ اسی کا نام تجوید ہے، اسی کا نام قراءات ہے. یہ کسی کا بھلا ہوا نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جو نازل فرمایا جبریل امین کے ذریعے آپ کے قلب مبارک پر، اور آپ نے صحابہ کو پڑھ کر سنایا اور تعلیم دی. صحابہ نے پڑھا اور پڑھ کر روایت کیا. تابعین نے اس کو عکس کیا. تابعین ہی کے زمانے میں اور تبع تابعین کے زمانے میں قرآن کی خدمت کے لیے ایک بہت بڑی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے کمر بستہ کیا. اور قرآن مجید کے الفاظ جو نبی کریم علیہ السلام سے عکس کیے گئے تھے اس کو جمع کیوں کیا گیا؟ کسی تصدیق کا موقع نہیں ہے، آپ کے اساتذہ آپ کو بتائیں گے. اور قرآن مجید کی ترتیب قائم کی، اس ترتیب کے مطابق وہ پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے. ان کے شاگردوں سے ان سے روایت کیا، جس کو آپ ابھی طلبہ حدیث کے زبان سے سن رہے تھے. ان اقرأ برواية حفص عن عاصم الكوفي. یہ عاصم کون ہے؟ یہ عاصم وہی علم قراءات میں سے ہے. برواية ورش عن نافع المدني. یہ نافع مدنی کون ہے؟ یہ نیل علم قراءات میں سے ہے. أن أقرأ في رواية حمزة
الکوفی یہ کون ہے؟ یہی ائمہ ہے. یہ وہ ائمہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے الفاظ کو جمع کیا اور اس کو صاف کیا. متواتر روایتوں سے جو ان تک پہنچی اور اتصال سند کے ساتھ آپ نے دیکھا طلبا نے سندوں کو بیان کیا اور اس سے بتا اس میں سندوں کے پڑھانے کا اس کے بتلانے کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے. کرنا چاہیے تاکہ ان میں سندوں کی جستجو پیدا ہو. یہ روایت کیسے آئی، کہاں سے آئی، اس پر تواتر کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں. صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ یہ متواتر ہے. آپ کو ثابت کر کے بتانا پڑے گا کہ تواتر کے اصول کے مطابق یہ روایات، یہ ادائیں، یہ وجوہ اترتی ہیں ابھی اس کو ثابت کرنا پڑے گا. اور جب تک سند معلوم نہیں ہوگا آپ نہیں سمجھا سکتے اور کوئی بات نہیں. مگر ایک بات میں عرض کروں گا طلباء حدیث سے، آپ نے جو محنت کی ہے اور محنت کر کے اس مقام پر جو آپ پہنچے ہیں، آپ اپنی عربی اول اور فارسی کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے اور اس وقت کے پڑھنے کو دیکھو اور آپ کے پڑھنے کو دیکھو کہ اس سال کے بعد تم یہاں اس مقام پر آئے ہو. میرے عزیزو، یہ آواز تمہاری باقی نہیں رہے گی. میں اسی میدان کا خادم ہوں، میرا تجربہ ہے، نہیں رہے گی جب تک آپ مذاکرت نہیں کرتے رہیں گے. آپ کو شروع میں کتنی دشواری ہوئی ہو، لیکن ابھی آپ کے لیے آگاہ کرنا پڑھنا کوئی مشکل نہیں. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی اس لہجے اور اس آواز کو اگر باقی رکھتے ہو تو اس کو وظیفہ بناؤ. روزانہ وقت نکال کر آپ کو پڑھنا ہوگا. میں نے بھی طالب علمی کا زبان گزارا ہے اور آپ کو جو کھانا ملتا ہے اور آپ جو بیٹھ کر کھاتے ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے. ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے اور جس طرح محنت کی ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن آپ کو ترغیب کے لیے بات کروں، مراد آباد میں بڑے بڑے چند راستے ان میں سب سے بڑا قریب مدرسہ جامعہ آسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد جو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نے قائم کیا تھا. مراد آباد میں بہت بڑے عالم تھے اور حضرت نانوتوی ان کے پاس جا کرتے تھے. ان کے انتقال کے بعد حضرت نانوتوی نے سوچا کہ اب اتنا بڑا کوئی عالم تو ہے نہیں شہر میں، اس لیے ایک مدرسہ قائم کر دیا تاکہ علماء کی ایک جماعت یہاں آ جائے اور مدرسہ قائم کیا اور مدرسے کا نام ہی رکھا مدرسہ. اور پھر حضرت نانوتوی کی طرف منسوخ ہو گیا، اس کا اس کا نام مدرسہ شاہی ہوا کیونکہ شاہی مسجد میں قائم تھا. اس وقت مراد آباد کے کسی مدرسے میں مطلب نہیں تھا. طلبا کے کھانے کے دو ذریعے تھے، یا تو وہاں کے متمول یا متوسط درجے کے لوگ ہر طالب علم کو ایک اور دو کھانا دیا کرتے تھے. طالب علم اپنے سب سے بات ہو کر ناشتے دان لے کے جاتا تھا اور دروازہ کھٹکھٹا کے کھانا لے کے آتا تھا. وہ کھانا تھا. کسی مدرسے میں کوئی رقم نہیں تھا اور بعض مدرسے تو صرف دعوتوں کو بچتے. آج ایک مدرسہ ہے جامعۃ الہدیٰ پھر رہے ہیں وہاں تو صرف دعوت اور دوسرے خبر رکھتے تھے. وہاں کے لوگوں کا مزاج یہ تھا کہ یہ اللہ کے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی دعوت کرتے تھے. روزانہ اتنی دعوت ہوتی تھی کہ مسجد کی ضرورت ہی نہیں. ہم لوگوں سے اس طرح آپ کی سلاؤں کی دعوت رکھیے. ہم سلام لے کر آتے تھے. بخاری اور مسلم کا سبق رات میں ہوتا تھا. بلاشبہ کے 2 کلومیٹر کے بعد سے ہم پہلے سے آپ میں اور شاہی پڑھنے آنے بڑی کتاب پڑھی کر رات میں 12 کے ہمارے ہوتے تھے سبق سے. لیکن حدیث کے ساتھ تو طلبہ کو معلوم ہے کہ وقت نہیں تھا. فجر کے بعد بھی مغرب کے بعد بھی عصر کے بعد بھی جب اساتذہ کو موقع ملتا ہے اساتذہ پڑھاتے ہیں. مدرسے والے اساتذہ کے اوقات کو توڑتے ہیں. ذرا ان کے اوپر اوقات کو بھی توڑیں. یہ فجر کے بعد پڑھاتے ہیں, عصر کے بعد پڑھاتے ہیں, مغرب کے بعد پڑھاتے ہیں اور فجر سے پہلے پڑھاتے ہیں. ان اوقات کیوں نہیں توڑتے؟ ان اوقات کو توڑا جاتا ہے. اس طرح ہم نے پڑھا. وقت نہیں تھا لیکن میرا معمول تھا کہ وہاں سے آنے کے بعد اس مسجد سے فارغ ہو کر 12 کی چھٹی ہوتی تھی. اپنی ضرورت سے فارغ ہوتے ہوئے 1 بجتا تھا اور مسجد کے تمام دروازوں کو بند کر کے محراب میں بیٹھے گھڑی سے 1 گھنٹہ بچتا تھا. 2 بجے سے چھوٹا تھا. امام کے گھر میں نماز پڑھانی. تو میں نے دیکھو یہ تمہاری یہ محنت ہے کہ تم نے خوش آوازی کا مظاہرہ کیا. یہ باقی نہیں رہے گا اور یہ انسان موقع نہیں تھا. اس لیے میں نے یہ مداخلت رکھی اور فراغت کے بعد ابھی سال پورا نہیں ہوا تھا کہ ہمارے محسن اور ہمارے بزرگ حضرت مولانا شہید احمد بزرگ کی فرمائش اور حکم نامہ میرے استاد کے پاس گیا. اساتذہ نے اسی وقت جماعت اسلامی کے لیے میرا تصور کر دیا کہ تمہیں مولانا یادی. میں نے اردو پیش کیا بہت دور ہے. فرمایا کہ میں یہ نہیں مانا. تم اپنے استاد کو مقابل کرو کوئی نہیں. میں اپنے طلبا سے کہتا ہوں میری طلبا بنیادی طلبا یہ دنیا کے اس ملک میں پہنچ جائیں گے جہاں سے سورج تک شروع ہوتا ہے اور یہ کہیں گے کہ ہم فلموں کے لیے جا رہے ہیں. اس وقت کہا جائے کہ میوات کی ضرورت نہیں ہے, یوپی کی ضرورت نہیں ہے. وہاں کہیں گے میں بھی تو یہاں ہوں دیہات کا بھی بنا کھانا پینا الگ ہے یہاں سے. لیکن استاد کا حکم ہے تو میرا استاد سے کبھی کبھی کسی بات پڑھا میرا جیو الاستقامت کو بہت طرح استقلال اور استقامت کے ساتھ رہو. اس زمانے چاہے کہ قیام کے زمانے میں بہت سی فرمائش اور اوفر آئے اس کو بھی میں نے دنیا کسی ملک میں جا سکتا تھا اور آج بھی جا سکتا ہوں. اور میں جاؤں تو صرف مہمانی کے لیے جاؤں تو میرا ساتھ گزر جائے گا لیکن میں تعلیم گزر کے دیتا ہوں. آج بھی میرے پاس کتنی دعوت آنے کو میرے بات کر اس لیے کہ مجھ کو اس سے زیادہ کوئی محبوب کام سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے کلام کو صحت کے ساتھ پڑھایا جائے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو محنت کی ہے ابھی سے آپ اس کی مداخلت کریں, اس کو قائم رکھیں تو یہ چیز قائم رہے گی اور نہیں تو نکل جائے گی اور جب نکل جائے گی تو پھر. اس لیے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے غیر مقصد طریقے پر پیش کیا. اس لیے میں خطیب اور مقرر ہوں, میں جو معلوم ہوں اس لیے تصویر انداز میں چند باتیں مجھے آپ کے سامنے پیش کی. ہمیں امید ہے کہ آپ ان باتوں کو اپنے لیے وظیفہ بنائیں گے اور عمل کریں گے. اگر آپ نے عمل کیا ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا عطا فرمائیں گے.
اللہ تعالیٰ ہماری سننے کو قبول فرمائے. اور میں اپنے عزیز گرامی جامعہ گجرات کے محترم اور اسماعیل صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں راجستھان گیا، وہاں طلبا سے میں نے قرآن سنا تو یہ شعر میرے زبان پر آیا: أفاض على يحيى اليزيدي سيفه فأصبح الفرات بالعبد الفرات محمدا. یحییٰ یزیدی پر ابو عمر بصری نے اپنے علم اور عطایا کو اتنا برسایا اور اتنا بڑھایا کہ وہ بہت زیادہ پیار دکھانے والا شیر ہو گیا. اور اسماعیل صاحب نے اپنی محنت کو اس مدرسے پر اتنا لایا اور اتنا بتایا کہ اس کا سیلاب راجستھان کے اس خشک علاقے میں پہنچا. وہاں کی قوم، غریب قوم، وہاں کے بچوں نے قرآن کریم پڑھا، میرا دل خوش ہو گیا. اسی طرح میں ابھی کھولا بھول گیا تھا، 4-5 دن کا سفر ہوا، وہاں بھی طلبا نے جو قرآن مجید پیش کیا. مجھے میرے استاد کی بات یاد آتی ہے. 5 سال یہاں ہونے کے بعد میں نے درخواست کی کہ حضرت مجھے اب داخلے سے جانے کی اجازت دے دیجیے. انہوں نے فرمایا کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا یا تو یہ طلبا گجرات کے ہیں، یہ کسی دوسرے صوبے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، یا دوسرے ملک کے آئے ہوئے ہیں، یہ دوسرے ملک میں چلے جائیں گے، دوسرے صوبے میں اس کی شان کیسے ہوگی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تمہاری بات صحیح ہے، لیکن اس بات کو بھولنا اور یہ کہنا چھوڑو کہ یہاں سے جانا ہے. تو مجھے اب بزرگوں کی بات میں کتنی خیر اور برکت ہوئی ہے اب سمجھ میں بات آتی ہے. میرے بھائی مولانا ابوالفضل شاہ محمود نشے آپ کو سناؤں، آپ کو ادھورا ہی پڑھتے ہیں، میں پورا شعر سناؤں. جہاں پانی سے ہے گجرات تک کالے جہاں پینی، جہاں پینی سے ہے گجرات تک کالے جہاں پینی، اور جدھر خوب ہو چشم دل میں ہوتی ہے پیدا. ہزاروں سال اندر کی ضروری ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن کی دعوت پیدا